ولی کے بغیر چھپ کر نکاح کرنا انڈیا میں 18 سال کا ہوں، مجھے ایک لڑکی پسند تھی تو میں نے حرام سے بچنے کے لیے چھپ کر نکاح کر لیا، لیکن اس نکاح میں لڑکی کا کوئی ولی یا گھر والا شامل نہیں تھا، میں نے مہر بھی ادا کر دیا، کیا ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ دیکھیں، لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ایک اختلافی مسئلہ ہے، تینوں اماموں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ دلائل کیا ہیں؟ اس پہ میں بہت دفعہ دلائل پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس سے کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں، تینوں مذاہب، تینوں ائمہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں، دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ اکثر قرآن کی جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں، جب حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، اور دیگر ائمہ جو ہے وہ حدیث کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو قرآن کو ہے۔ تو یہ اصولی اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو قرآن سے یہی مترشح ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک تو یہی مطلب ہے کہ ولی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اس کا وہ مفہوم نہیں ہے، یہ دوسرا مفہوم ہے اس کا۔ وہ کیا مفہوم ہے اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ کہ امام حنیفہ کے نزدیک یا حنفیہ کے نزدیک یہ اس پر معمول ہے کہ وہ غیر کفو ہو، یعنی جوڑ کا رشتہ نہ ہو۔ جوڑ کا رشتہ ہوگا تو پھر ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور اس کی بھی حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے نکاح نہیں کیا، دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں، آپ نے نکاح کرا دیا ان کا۔ تو وہاں تو نہیں تھا کہ نبی نے پوچھا ہو کہ ولی کی اجازت آپ کے والد کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں، قرآن و حدیث ہیں، تو امام حنیفہ کی عادت یہ ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو قرآن کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور دیگر ائمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں تعویل کر لیتے ہیں، قرآن کے ظاہر کو نہیں لیتے، اور قرآن کی آیت 100% ان کے اگینسٹ بھی نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جب اختلاف ہوتا ہے نا چاروں اماموں میں، تو دلیل یہ خوب سمجھ لیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، اس میں کسی ایک رائے پہ ڈٹ جانا، دوسرے کو غلط قرار دینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب ایسے موقع پہ عوام کیا کرے جب ایسا اختلاف ہو؟ تو عوام کو چاہیے جس فقہ کو فالو کر رہی ہے اسی کے مطابق عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حنفی ہیں اور جہاں گنجائش آپ کو فقہ شافی میں ملی تو شافی بن گئے آپ، یا آپ شافی مسلک کو فالو کرتے ہیں اور گنجائش آپ کو حنفی فقہ میں ملی تو ادھر کو چھلانگ مار دیا آپ نے، یہ پھر خواہشات کی پیروی ہے۔ تو اس لیے بر صغیر میں چونکہ زیادہ تر فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن علماء احناف نے شرط لگائی ہے کہ بشرطے کہ کفو ہو، یعنی لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو، تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ہے معیوب حرکت، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ حوصلہ افزائی ان صورت میں کی جائے گی جہاں ماں باپ ظلم زیادتی کر رہے ہوں، یعنی باپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ باپ نہ ہو تو بھائی کو ولی بنا لیا جائے، بھائی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو چچا، تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا تو پھر عدالت سے رابطہ کیا جائے، کورٹ سے نکاح کر لیا جائے۔ تو اب اس اصول کی روشنی میں آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ کو لڑکی پسند تھی، آپ نے حرام سے بچنے کے لیے چھپ کر نکاح کر لیا، لڑکی کے ابا راضی نہیں تھے، تو نامناسب کام کیا آپ نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو اس طرح لڑکے بیوقوف بناتے ہیں، آگے لڑکیوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کر لیا ہے نکاح، تو اگر آپ اس لڑکی کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا۔ جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہم پلہ ہیں، خاندانی لحاظ سے، مالی اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی تھی جناب کسی بہت بڑے 18ویں 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی، اور آپ دنیا کے لحاظ سے بالکل ہی لو کیٹیگری میں آتے ہیں، شعبے کے لحاظ سے، ذریعہ معاش کے لحاظ سے، تو پھر یہ جوڑ کے شادی نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا۔ لیکن تھوڑا بہت فرق ہے تو ٹھیک ہے۔ یا لڑکی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھی اور آپ 7ویں کلاس سے بھاگے ہوئے ہیں، تو بھی یہ جوڑ کا رشتہ نہیں ہے، تو اس میں بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یا وہ کروڑ پتی ہے اور آپ کے پاس جو ان کا مہر مثل بنتا ہے، جتنا ان لڑکیوں کا مہر، وہ بھی دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ مالی لحاظ سے بہت ہی کمتر ہیں، تو بھی یہ لڑکا یعنی آپ اس کے جوڑ کے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان چند چیزوں میں آپ برابر یا قریب ہیں، 100% برابری ضروری نہیں ہے، بلکہ قریب بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، تو پھر یہ نکاح ہو گیا ہے، پھر جو ہے وہ آپ کی شرعن بیوی ہے۔ لیکن بہرحال اس چیز کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس میں لڑکیوں کا نقصان ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں۔ ایک تو اس لیے بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ جائز ہونے کے باوجود بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ دوسرا اس لیے کہ جمہور
تینوں ائمہ دوسری طرف ہیں تو ان کے بھی رائے کی رعایت کر لینی چاہیے. تو ضرورت کے موقع پہ تو اس کا استعمال کیا جائے گا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو جائز قرار دیا جائے گا بلا کراہت. وہ ضرورت یہی ہے کہ ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوں, لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہو رہی ہے, اور بہت سے ابا ایسے ناجائز کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, تو پھر تو ٹھیک ہے, تو ورنہ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو باقی آپ کا مسئلہ میں نے بتا دیا. اگر آپ لڑکی کے ہم پلہ ہیں, کفو ہیں, تو آپ کا نکاح ہو گیا, اور اگر آپ اس کے جوڑ کے نہیں ہیں تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. باقی بعض دفعہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں جوڑ کا ہوں, تو آپ اپنے اور لڑکی کے حالات کسی مستند مفتی کے سامنے رکھیں, وہ فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کا رشتہ یہ جوڑ کا ہے یا نہیں ہے. اور ماں باپ کو چاہیے جب ایسا نکاح ہو گیا ہو تو اس کو مان لیا کریں, خام خام میں زبردستی نہ کیا کریں اس کو توڑنے کے لیے, اس کے بڑے فسادات ہیں.